کہ کیسا پروٹیکشن برقع بہرحال لوگوں کو دیتا ہے۔ رہا ٹیررزم، میں سمجھتا ہوں ٹیررزم اگر مسلمان ٹیررسٹ ہوتے، اس کا ایک بہت اچھا جواب ہے، میں بھول گیا وہ شخص کا نام، ایک سیاستدان تھے یورپ کے، انہوں نے کہا تھا اگر مسلمان دہشت گرد ہوتے تو آپ اور میں ابھی دنیا میں زندہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ اور میں دنیا میں غیر مسلم زندہ ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیا کی 1.2 بلین پاپولیشن، جو کہ 5th ہوتا ہے پوری پاپولیشن کا، 1/5 پاپولیشن اگر ٹیررسٹ ہو جائے تو یہ دنیا ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ معلوم آپ کو، صرف ہر آدمی کو 5 لوگوں کو مارنا ہے، دنیا ختم ہو جائیں گی، ہر مسلمان کو۔ تو انہوں نے کہا اگر تم زندہ ہو تو یہ دلیل ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں نے دنیا کے بڑے حصے پہ راج کیا۔ بتائیے اگر وہ ٹیررسٹ ہوتے یا ان کا دین ٹیررزم سکھاتا تو کیا اتنے امن اور امان کے ساتھ وہ حکومتیں کرتے؟ اور اتنی بڑی بڑی شایان شان اتنی بہترین حکومتیں کرتے، اور اتنا فائدہ اس زمین کو دے کے جاتے کہ جب زندہ تھے تو فائدہ دیا، مرنے کے بعد بھی ان کے مقبروں سے انکم جاری ہے، مرنے کے بعد بھی ان کے مقبروں سے انکم جاری ہے۔ تو یہ سب دلیل ہے اس کی کہ مسلمان نہ کبھی تھے نہ آج ہے۔ اب انٹرنیشنل سیناریو میں مسلمان کو ٹیررسٹ بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب تک کسی کو دشمن نہ بتاؤ تو بہت سارے پروڈکٹ سیل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ بھی ہے، اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا فوٹو کے اندر کہ کھلا ہاتھ رہنے سے دھوپ سے کالا ہو سکتا ہے، دیکھیے جو دھوپ میں نہیں تھا وہ کتنا چمکتا ہے، تو پھر میرا کریم کون خریدے گا؟ تو مجھے دشمن بتانا ہے۔ تو میں جب دنیا کو بتاؤں گا کہ ایک بہت بڑا ٹیررسٹ دنیا کے اندر ہے، وہ مسلمان ہے یا وہ فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہے، تبھی تو سیکورٹی کیمرے اتنے دھڑلے سے بکیں گے۔ آج ہر چھوٹے چھوٹا ادارہ، ہر چھوٹی سے چھوٹی دکان لگا رہا CCTV، کیوں؟ ٹیررزم۔ ہر چوراہوں پر ٹیررزم۔ ملک ہتھیار کے ہتھیار خرید رہے ہیں، اتنا ہتھیار خرید رہے ہیں کہ جتنا وہ خرید رہے ہیں اتنے تو چھوٹے ملکوں کی صدیاں گزر جائیں گے، مطلب جو بھوک مری میں ہے افریقن ملک سے لے رہے، کیوں؟ اپنے پروڈکشن کے لیے۔ کس سے؟ امریکہ تو ماشاءاللہ پورے دنیا کو چلانے والا، ہم دینے والا ہے نا، وہ نہیں کر سکتا ٹیررزم۔ تو اب وہ کس کو کریٹ کریں گا جس کے سے ہتھیار بکے؟ کوئی تو چاہیے نا، بھائی کوئی نہ کوئی ہے، تو وہ کون ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ سیکورٹی سسٹم کون خریدیں گا، میزائل سسٹمز کون خریدیں گا، ملٹری کو اپڈیٹ کون کریں گا؟ یہ ساری ایک ورلڈ پالیسی، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے ایک ٹیررسٹ کریٹ کیا گیا، اور ہر بات کریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر مسلمان ایسے ہوتے جیسا لوگ بتا رہے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ کوئی زندہ ہوتا۔ اس ہندوستان ملک کے اندر مسلمان نے کتنے سال حکومت کی؟ پہلی حکومت اگر جو ہے ہم لے لیں، پہلی حکومت جو دلی میں جو بہرحال قائم ہوئی، ٹھیک ہے، اس حکومت کو لے تو تب سے لے کر آج تک تقریباً 1100 سال مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دلی کے ایک چھوٹے علاقوں میں تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ہے غلام تھے، وہ بلبنس تھے، جو پہلی بار جو ہے افغانستان سے نکل کے انڈیا آئے۔ قطب مینار بہرحال جنہوں نے بنایا، سب سے پہلی وہ نشانی تھی انڈیا میں بہرحال مسلمانوں کی پریزنس کی۔ اور اس کے بعد جو ہے دلی میں اور سینٹر میں مسلمان تقریباً 1000 سال رہے، 1857 تک سینٹر میں رہے۔ جب مغل آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہٹ گئے تو سینٹر سے مسلمان ہٹ گئے، پھر اسٹیٹ میں مسلمان تھے، پورے اسٹیٹس، بڑے بڑے اسٹیٹس مسلمان، حیدرآباد اسٹیٹ تھا، بھوپال اسٹیٹ تھا، بنگال اسٹیٹ تھا، اودھ تھا، یہ سب مسلمانوں کے پاس بڑے اسٹیٹ جتنے بھی تھے۔ باقی جتنے بھی تھے سب چھوٹے موٹے ہی تھے، اور مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ بھائی کیا لوگ ہیں۔ بہرحال یہ حال تھا۔ تو اگر مسلمان دہشت گرد ہوتے تو 1100 سال میں کیا حل کر دیتے اس ملک کا؟ بتائیے بتائیے کیا کر سکتے؟ 5 سال میں حکومتیں ملک کو برباد کر دیتی ہے۔ میں 1100 سال کی بات کر رہا ہوں۔ 5 سال میں غلط حکومتیں ملک کو برباد کر دیتی، 5 ایئرز میں 1100 سال کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ڈے 1 جب دلی مسلمان آئے تو اس سے لے کر آج تک کی ہسٹری مانگ رہا ہوں میں آپ سے، 1947 تک سمجھیں، یا 1952 تک، حیدرآباد اسٹیٹ جو لاسٹ اسٹیٹ تھا ابالش ہوا، یا جوناگڑھ کو لے لیجیے، 57 52 تک۔ بتائیے آپ 5 سال میں کہہ رہا ہوں نا ملک برباد ہو جاتے ہیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں 1100 سال کی تاریخ اگر ہوتے تو۔ مسلمان یورپ میں گئے، یورپ میں انہوں نے حکومت کی، شایان شان حکومتیں، ٹھیک ہے، ایسی حکومتیں کہ یورپ دیکھتا ہے آج بھی ان حکومتوں۔ بتائیے اگر مسلمان ٹیررسٹ ہوتے تو یہ جب بربرس نکل کر مراکش سے نکل کر اسپین پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا انہوں نے؟ اسپین کے ساتھ حال برباد کر دینا چاہیے تھا نا۔ اسپین کی حکومت 900 سالوں تک مسلمان چلا رہے، کیوں چلا رہے؟ دوسروں کی حکومت جن کو مارنے آئے تھے وہ، اور ایسی حکومت کہ وہاں کے لوگ بول رہے، بلکہ بلانے دعوت دینے والے خود غیر مسلم تھے۔ وائکنگ حکومت تھی،
حکومت سے عوام پریشان تھی، ان کے ٹیکسز سے پریشان تھی. دعوت دی بلبنس کو، مسلمان جو بربر مطلب اس زمانے وہ جو وہاں کی قومیں تھیں ان کو دعوت دی کہ بھائی آپ آئیے. وہاں سے مسلمان ان کے دعوت نہ ان کے ڈیفنس کے لیے پہنچے. اس کے بعد وہ لوگوں نے کہا آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ ہی حکومت کیجیے. 4 سے 5 سال 10 سال کے اندر پورا جو پرتگال جس کو آج بولتے ہیں اور اسپین جس کو آج بولتے ہیں پورا مسلمانوں کے انڈر تھا، سوائے اوپر کا میڈرڈ جو سب سے ٹاپ والا ایک کونا حصہ اتنا بچ گیا تھا. بہرحال اتنا ہی بچا تھا، باقی پورے اسپین میں حکومت کی مسلمانوں نے. اسپین سے نکل کے وہ فرانس تک چلے گئے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی فرانس میں کئی کالونیز رہی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹلی میں رہی، کئی جگہ. بہرحال اب تاریخ لمبی تاریخ ہے مسلمانوں کی، کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. تو مسلمان 900 سال تک اسپین میں کیوں رہے اور کچھ کیوں نہیں کیا؟ 1492 میں مسلمان وہاں سے نکلے اور داخل ہوئے. دیکھتے ہیں ابتدائی دور میں، سمجھو 8ویں صدی کے ابتدا میں پہنچ گئے تھے وہ 7ویں صدی کے بعد، بلکہ 632 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. 50 ایئرس کے اندر مسلمان وہاں پہنچے ہوئے، مطلب 7ویں صدی کا ابھی خاتمہ بھی نہیں ہوا تو مسلمان پہنچے ہوئے. تب سے لے کر جو ہے 14ویں صدی کے آخر تک 800 سے 900 سال حکومت کی. ان 900 سالوں میں کتنے اسپینیوں کو مارا انہوں نے بتائیے. جب مسلمان اسپین سے نکل گئے اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر عرب ممالک کو چھوڑ کر کوئی چرچ اگر ہے جو عربی میں ہے تو آج بھی اسپین کا جو چرچ ہے وہ عربی میں ہی ہے. معلوم آپ کو، ان کی پوری پریئرز اور ساری چیزیں عربی میں ہوتی ہیں. کیوں انہوں نے زبان کو نہیں چھوڑا آج تک؟ جب اتنی نفرت تھی ان کو مسلمانوں سے کہ نکال دیا اپنی زمین سے، تو ان کی زبان کو کیوں نہیں نکال دی؟ معلوم اسپینش چرچ میں عربی پریئرز ہوتی ہے، آج بھی ان کی بائبل عربی میں. کیوں اتنی محبت ہے ان کو مسلمانوں سے؟ کوشچن یہ ہے، سوال یہ ہے. اگر یہ ٹیررسٹ تھے تو نہیں، وہ ہندوستان میں مثال لیجیے، ٹیپو سلطان نے دیکھو اتنا ظلم کیے، اورنگزیب نے فلاں کیے، ادھر یہ کیے ادھر وہ کی، سب بیوقوفانہ اور جاہلانہ، اور جس کو کہتے ہیں جس کو علم نہیں ہوتا نا وہ جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک اگر نالج کو اگر آپ لیں، ایک بیس نہیں، یہاں مہاراشٹر میں دیکھو اتنا ظلم وہاں مراٹھوں پر، اور شیواجی نے پھر بچا لیے ہندوتو کو، ورنہ ہندوازم تو ختم ہو جاتا. یہ بے بنیاد بیس لیس اور ایک دم ایسی بات ہے، کوئی بھی آدمی جو ہسٹری جانتا ہنسے گا پڑھ کر. اس لیے کہ دشمن کسی سے دشمنی رکھتا ہے ایک آدمی اور اپنے فوج میں انہی دشمنوں کو شامل کرے گا کبھی. میں دشمن ہوں مسلمانوں کا، وہ ایک اسلامک راشٹر بنانا چاہتے ہیں، میں ہندو راشٹر کا ذمہ دار ہوں، اور میں کیا کر رہا ہوں اپنے راشٹر کو بڑھانے کے لیے پورے مسلمانوں کو اپنی فوج میں ڈال رہا ہوں. پاسبل ہے؟ ہائیلی امپاسبل ہے. یہ پولیٹیکل وارز تھے. ٹھیک ہے، یہ ستا تھی، انہوں نے اس کے لیے کیا تو مسلمان آپس میں کیا. اگر اورنگزیب نے شیواجی سے جنگیں لڑی تو میرا یہ کوشچن ہے، مغل جب آئے تو اس سے پہلے کون تھے انڈیا میں؟ کون تھے؟ لودھی سے پہلے کون تھے؟ خلجی سے پہلے کون تھے؟ تغلق. کوئی نہ کوئی تو مسلمان ہی تھا. مسلمان نے مسلمان کو ریپلیس کیا نا، تو وہ ایسے نان مسلم کو بھی ریپلیس کیے ہوں گے کئی جگہ. ہائیلی پاسبلٹی ہے نا، مطلب ایک جگہ مسلمان ہی مسلمان کو جو حکومت میں لیتا ہے تو دوسری جگہ نان مسلم سے بھی لڑ سکتے ہیں نا، اس میں کیا اس میں ہوا ہے؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہے. تو مسلمان ٹیررسٹ نہ تھے، نہ آج ہے، نہ کل ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارا دین کا نام ہی امن اور اسلام ہے، شانتی ہے. تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ ساری نیوز ہے، میڈیا ہے، تھوڑے دن میں چلے جائیں گی. ایک بہت اچھے ایک شخص ہے، اس نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی مسلم آرکیٹیکچر پر. تو وہ کہتا ہے کہ جب اس نے وہ ڈاکیومنٹری بنائی، ٹھیک ہے، تو وہ ڈاکیومنٹری بناتے وقت لندن میں ٹرین میں بم بلاسٹ ہوئے تھے جب، ٹھیک ہے، میٹرو کے اندر جو ہوا تھا. جب خبر پہنچی بات تم اسلام پہ بنا رہے ہو، دیکھو مسلمان کیا کریں، تو وہ انٹرویو دیتے تھے، بولنے لگا یہ ایک نیوز ہے، آج ہے کل ہوا میں اڑ جائیں گی. اس لیے کہ کوئی قوم کیسی ہے یہ پتہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے وہ کیا چھوڑ کر جاتی ہے اپنے پیچھے. اس سے پتہ چلتا ہے وہ قوم کیسی ہے. تو جس قوم نے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتیں بنائی ہیں، اور معلوم آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ کا شرف جاتا تاج محل کو، وہ ایک الگ مسئلہ شرعی کی وہ خبر ہے وہ سب، لیکن سب سے خوبصورت بلڈنگ دنیا میں اسی کو مانا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو قوم کیسی تھی اگر معلوم کرنا ہے تو وہ کیا چھوڑ کر کے دیکھو. اور وہ کہتا ہے اگر یورپین بلڈنگس کو آپ دیکھیں گے، اندھیرا ہے اور سیکریسی نظر آتی ہے، اور ایسی چیزیں بناتے ہیں جن کو دیکھنا دل پسند نہیں کرتا ہے. اسلامک آرکیٹیکچر دیکھے تو کھلا ہوتا ہے، اجالے سے بھرا ہوتا ہے، اور دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. دیکھیے آپ یورپ کے کنسٹرکشنز دیکھیے، آپ دیکھ کر ایسا گھن آتی، شیر اس کے منہ میں سے پانی نکل رہا، اور ڈریگنز وہ کھلے ہوئے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے اندھیرے والے، روشنی نہیں آنے والے. اسلامک آرکیٹیکچر ہوتا ہے، یہ آرکیٹیکچر بتا رہا ہے یہ قوم کتنا اونچی سوچ رکھنے والی قوم ہے اور کتنی امن پسند. بہرحال بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ ان فیکٹس کو جانیے اور لوگوں کو ایکسپلین کیجیے. رہا آج کی بات، یہ نیوز ہے، آج کو آرگنائزیشن کو آپ ٹیررسٹ کرتے ہیں
کل وہ آفیشیل رولنگ پارٹی بن جاتی ہے اس کنٹری کی، تو یہ ساری چیزیں نیوز چلتے رہیں گی. ایک آرگنائزیشن ٹیررسٹ آرگنائزیشن عراق میں آج، کل ہو سکتا ہے آفیشیل رولنگ پارٹی بن جائے، پھر ہم اس سے تعلقات بھی بنائیں ہمارا ملک. دس از سم تھنگ ڈیپینڈ. یہ ساری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو بھی آپ دیکھیے اور ان کو بہرحال ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنی بات کو بہرحال